بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ درد بھری کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے صبر کی انتہا کر دی، جس کے سامنے اس کے 7 بیٹے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ایک پل کے لیے سوچیں کہ کتنا بھیانک ہوگا وہ منظر اور کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے دل پر کہ جس کے دل کے ٹکڑوں کو ظالم ایک ایک کر کے نوچ رہے ہوں گے۔ اس ماں کے 7 بیٹوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ آخر ان کا کیا گناہ تھا؟ معزز احباب گرامی، یہ کہانی ایمان افروز بھی ہے اور درد انگیز بھی۔ یہ اسلامی اور سچی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سامعین و ناظرین کی توجہ درکار ہے۔ معزز احباب گرامی، ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوا کر کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور بالآخر اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیا جائے۔ چاچا ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا، اور اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔
پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور بالآخر اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچ گیا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلا کر کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا دے، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہنے لگی، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، امی جان، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ شاید مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا اور اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، بس ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اللہ کی قسم، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس صفاق و ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی اور پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔